اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے میں آج ایک ٹویٹ جو تھی سنڈے کے دن نظر سے گزری، میں کہا چلو اور تو کوئی ٹاپک اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے ولاگ کرنے کا۔ مریم بی بی جب تک یہ ولاگ آپ تک پہنچے گا چیف منسٹر منتخب ہو چکی ہوں گی۔ پیر والے دن 2:30 بجے ان کی حلف برداری کی تقریب ہے گورنر ہاؤس لاہور کے اندر، اور وہاں پہ بڑے بڑے لوگ جائیں گے ہیں جی ہاں، تو چلیے جو ہے اور وہ آپ لائیو بھی دیکھ سکتے ہیں، گھر میں بیٹھ کے وہ تقریب دکھائی جائے گی۔ پنجاب کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ حلف اٹھانے جا رہی ہیں، اور مجھے ایک مشہور و معروف ڈائلاگ، میں کہ ذرا ہنس آ جائے پائی ہے نا، ایک مشہور و معروف ڈائلاگ جو میں نے سوشل میڈیا پہ ڈالا تو بہت زیادہ ہٹ ہوا کہ ایک بچے نے کہا کہ دادا وہ مریم بھی آپ کو دادا کہتی ہے؟ میں نے کہا ہاں وہ بھی مجھے دادا کہتی ہیں، وہ ان کی خاندانی روایت ہے بڑوں کو عزت دینا، تو وہ عزت دیتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی عزت میں اضافہ کرے۔ تو بچے نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ کی پوتی جو ہے وہ وزیر اعلیٰ بن رہی ہے؟ میں مسکرایا، میں نے کہا ہاں چلیں آپ ایسے ہی کہہ لیں، تو دیکھیں آپ کی پوتی جو ہے وزیر اعلیٰ بن رہی ہے تو کچھ ہمیں بھی تو لگائے نا۔ میں کہا پتر میں تینوں کاندھ نہ لا دیتا ہوں، ٹھیک ہے میں تمہیں دیوار کے ساتھ لگا دیتا ہوں، اور کیا لگاؤں تمہیں۔ تو وہ بچہ جو ہے وہ دادے کو لوٹنے کی کوشش کر رہا تھا، تو پھر ہم نے اس کو آگے سے جب یہ جواب دیا۔ اب نئی نسل کو ہماری یہ پنجابی کی جو روایتی کہاوتیں ہیں یا ایڈیمز ہیں وہ سمجھ نہیں آتے۔ مہر بانو قریشی صاحبہ ہیں، انہوں نے ٹویٹ کی ہے، چونکہ انہوں نے اس کے اندر بہت سارے جھوٹ بولے ہیں تو بہت بڑے بڑے لوگوں نے میری بھی توجہ دلوائی، اور انہوں نے کہا کہ جی اب چونکہ میں نے اس کا جواب دے دیا تھا تو پھر فون آئے، تو چونکہ تمام فریقوں کے فون آ گئے تو ایسلی میں گیا ولاگ کر دیتا جائے۔ مہر بانو قریشی کہتی ہیں اوہ سو اٹ وازنٹ نواز شریف نہیں لکھا، نواز کنٹیمپٹ ہے نا، مطلب یہ موصوفین جس کے بارے میں مرضی کنٹیمپٹ کا اظہار کر دیں نا، جو مرضی منہ سے نکال دیں، کوئی ان کو معاشرتی کوئی اخلاقی کوئی رکاوٹ نہیں ہے، جس کو مرضی چور ڈاکو لٹیرا کہہ دے، کوئی اس کو نہ کہے، مہر بانو قریشی کو کچھ نہ کہے کوئی، ورنہ تکلیف ہو جائے گی، طوفان مچ جائے گا۔ خیر اینی ہو، سو اٹ وازنٹ نواز، اچھا نواز نہیں تھا جس نے who called بی بی ایز ٹیکسی، آگے کوشچن مارک۔ اچھا بی بی کو جو ہے وہ ٹیکسی کسی نے نہیں کہا، ٹھیک ہے نا۔ بی بی کو یلو کیب شیخ رشید نے کہا تھا، اور سٹیج پہ جلسوں میں کہا تھا اور کہا کرتا تھا، پھر اس نے ایوان کے اندر بھی کہا جس پہ جیالے اس کو پڑ گئے، ٹھیک ہے، یہ بات اپنی جگہ کے اوپر رہنی چاہیے۔ نواز شریف صاحب نے اس کو منع کیا تھا، اور جس سٹیج کے اوپر کہا گیا تھا وہاں پہ بھی انہوں نے جو ہے اگر اس وقت کی ویڈیو محفوظ ہو ہمیں بتایا گیا، جو بزرگ اس وقت وہاں پہ موجود تھے انہوں نے کہا کہ انہوں نے ان کو منع کیا تھا۔ میرا خیال ہے کہ اگر اس حوالے سے آپ ان کی گواہی لے لیں عرفان صدیقی صاحب کی، کیونکہ وہ اس حوالے سے اپنے کالم میں کچھ لکھ چکے ہوئے ہیں، تو ان سے پوچھا بھی جا سکتا ہے، حیات ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں مزید صحت اور زندگی دے، لمبی زندگی دے۔ ہم ان کا ٹویٹ پڑھ رہے ہیں۔ And it wasn't Nawaz who had fake photo of بی بی made and circulated، کیا وہ نواز نہیں تھا جس نے بی بی کی فیک تصویریں بنائیں اور ان کو سرکولیٹ کیا؟ بی بی کی فیک جو ہیں اس حوالے سے مختلف قسم کی آراء پائی جاتی ہیں۔ آخر میں نے ایک بم پھوڑنا ہے اس مہر بانو قریشی کے اوپر، بم پھوڑنا ہے، وہ آپ نے ذرا توجہ سے سننا ہے۔ اب یہ تصاویر جو ہیں اس حوالے سے ہمارے پاس 2 نقطہ نظر موجود ہیں۔ اس وقت میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ جو میڈیا کا کام کر رہے تھے حسین حقانی صاحب تھے۔ حسین حقانی صاحب نے 1998 کے اندر اپنی کتاب لکھی، اور انہوں نے اس کے اندر تصریح سے بیان کیا، اور وہ یہ انہوں نے بیان کیا کہ جناب کینٹ کے اندر کوئی 5 سٹار ہوٹل بن رہا تھا، اس ہوٹل کا NOC چاہیے تھا اس ہوٹل کے مالک کو، کنٹونمنٹ کے اندر جو NOC دیتے ہیں وہ آپ کو مجھ سے زیادہ پتہ ہے کون ہوتے ہیں۔ وہ جو ہوٹل کے مالک صاحبان تھے وہ چاپلوسی کے اندر اس طرح کے مواقع کے اوپر بھاگے پھر رہے تھے،
انہوں نے ادائیگی کی تھی ان کے نام سے والٹن کا ہوائی اڈہ ہم نے مسمار کر کے تو رن وے جو تھا اس کے اوپر اب ہم کمرشل بلڈنگز تعمیر کرنا شروع ہو گئے ہیں، لیکن اس کا ریکارڈ تو کہیں نہ کہیں پڑا ہوگا۔ تو انہوں نے کہا کہ اس ریکارڈ سے دیکھا جا سکتا ہے کہ ان صاحب نے اس کی ادائیگی کی تھی، اگرچہ انہیں اس 5 سٹار ہوٹل کا 5 ستارہ ہوٹل کا NOC نہیں مل پایا تھا، لیکن وہ ادائیگی انہوں نے کی تھی۔ اور وہ تصاویر جو تھیں وہ جب یہ آئیڈیا پیش کیا گیا نواز شریف صاحب کو تو نواز شریف نے کہا کہ اوے خدا کا خوف کریں، یہ کیا کرنے لگے ہو، ہم خود بیٹیوں والے ہیں، یہ نہیں ہوگا، ایسے نہیں ہوگا۔ تو حسین حقانی صاحب کہتے ہیں کہ یہ نہ صرف کہ نواز شریف صاحب کو جب یہ بات بتائی گئی تو انہوں نے منع کیا تھا، بلکہ ان کے میڈیا سیل نے بھی اس کے اندر کوئی پارٹیسپیشن نہیں کی، جس کے انچارج حسین حقانی صاحب تھے۔ حسین حقانی صاحب جو تھے وہ کچھ عرصہ IGI کے حوالے سے میاں نواز شریف صاحب کے رہے، لیکن جیسے ہی IGI جو تھی وہ الگ ہوئی اور 93 کے اندر میرا خیال ہے حسین حقانی صاحب نے بے نظیر بھٹو صاحبہ کو جوائن کر لیا تھا۔ تبادلہ ہوا تھا، مشاہد حسین ادھر چلے گئے سن، مشاہد حسین بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ تھے تو وہ میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ چلے گئے تھے۔ حسین حقانی صاحب جو تھے جو نواز شریف صاحب کے ساتھ تھے وہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ چلے گئے تھے۔ میں پورا ٹویٹ پڑھ لوں پھر میں آگے چلتا ہوں۔ بے نظیر بھٹو واز اے کلاس ایکٹ ان دیٹ ریسپیکٹ بٹ the Sharif legacy has always been audio video leak gardi. Great, okay. And OA didn't ruin it. ٹھیک ہے، and OA did not ruin it. OA ان کا لیڈر کرتا ہے نا، عمران احمد خان نیازی، وہ کرتا ہے، اب اس کو جسٹیفائی کر رہی ہے۔ مکا ڈیٹ دیر واز نتھنگ لیفٹ، یہ جناب انہوں نے اپنی ٹویٹ ختم کر دی۔ تو میں نے اس کے اوپر لکھا، بتا دوں نہیں میں نے کہا تھا آخر میں کروں، چلیں درمیان میں کر دوں، تو میں نے اس کے اوپر لکھا کہ محترمہ اس حوالے سے زیادہ اتھینٹک معلومات آپ کے والد محترم کے پاس ہوں گی، شاہ محمود قریشی صاحب کے پاس، کیونکہ شاہ محمود قریشی صاحب جو تھے اس وقت نواز شریف صاحب کے وزیر خزانہ ہوا کرتے تھے اور پاکستان مسلم لیگ نون کا حصہ تھے۔ اس کے بعد پھر وہ پاکستان مسلم لیگ نون چھوڑ کے تو پیپلز پارٹی کو پدھارے تھے، لیکن اس وقت جب یہ تصاویر پھینکی جا رہی تھیں تو شاہ محمود قریشی صاحب جو تھے وہ میرا خیال ہے یا تو پاکستان مسلم لیگ نون کے کوٹے سے ڈسٹرکٹ کونسل ملتان کے صدر تھے، ضلع کونسل ہے، یا پھر وہ ان کے فائنانس منسٹر تھے، دونوں میں سے ایک چیز تھی۔ اب اس کے بعد جب یہ میں نے یہ کومنٹ کر دیا تو ہمارے محترم جناب افتخار احمد صاحب ہیں جواب دے والے، تو ان کا فون آیا، انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے حسین حقانی صاحب درست نہیں کہہ رہے، انہوں نے تو کچھ اور کہا تھا، میں تو احترام کے ساتھ ہی کہوں گا، انہوں نے کہا یہ حسین حقانی صاحب درست نہیں کہہ رہے۔ یہ جب واقعہ ہوا تھا تو جماعت اسلامی کے امیر قاضی حسین احمد حیات تھے اور انہوں نے LDA کی بیسمنٹ کے اندر کوئی افطاری دے رکھی تھی، اور میں نے اس افطاری میں جا کے قاضی صاحب کے سامنے اس بات کے اوپر پروٹیسٹ کیا تھا کہ یہ IGI کی حکومت کیا کر رہی ہے۔ میں بینگ اے جرنلسٹ، افتخار احمد جواب دے والے فرما رہے ہیں، اور یہ حسین حقانی کی کارروائی تھی، اس کا دفتر تھا فشریز ڈپارٹمنٹ کے اندر۔ حسین حقانی صاحب آپ کو اپنے حصے کا سچ بولنا چاہیں تو ہم حاضر ہیں، اگرچہ میں نے آپ کا نقطہ نظر پہلے اس ولاگ کے اندر پیش کر دیا۔ اچھا، لیکن افتخار بھائی سے میں نے کہا کہ لیکن اس کہتے نہیں وہ آگاہ بھی ضرور تھے اور یہ انہی کی کارستانی تھی، جبکہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ حسین حقانی صاحب یہ بات فرما چکے ہیں اور 1998 میں اپنی کتاب میں بھی لکھ چکے ہیں کہ یہ کیسے ہوا تھا ایپیسوڈ۔ تو خیر اب مسئلہ یہ ہے کہ جھوٹ جو ہے اتنا رچ بس گیا ہے یا اتنا جڑوں کے اندر اور رگوں کے اندر اتر گیا ہے۔ ہم نے وہ ڈرامہ سنا تھا نا رگوں میں اندھیرا، دیکھا تھا بچپن کے اندر، یہ رگوں کے اندر یہ افیم سے، ہیروئن سے، آئس سے برا نشہ ہے جھوٹ، جو کہ رگوں میں اتر چکا ہے کہ ہر کوئی اپنے جھوٹ کو اپنا دیوتا بنا کے اور اپنا سچ جان کے اس کی پوجا کرتا ہے اور اس سے ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ اب مسئلہ اس میں نواز شریف صاحب نے یہ بات جو ہے کسی انٹرویو کے اندر سہیل وڑائچ صاحب کو بھی بتائی تھی،
اور سہیل وڑائی صاحب کی کسی کتاب کا حصہ ہے، میری نظر سے گزری ہے، وہ ہو سکتا ہے مطلب کتاب کا نام مجھے یاد نہیں ہے، لیکن تحریر مجھے یاد ہے کہ نواز شریف صاحب نے بہت تھوڑے الفاظ کے اندر یہ بات بھی بیان کی تھی، اور جب بی بی کو یہ پتہ چلا تو تبھی ان کے 90s کے اندر ورکنگ ریلیشن تھے نا آپس کے اندر، ٹھیک ہے، تبھی تھے نا۔ اینی ہاؤ یہ ایک چیز تھی، میں نے کہا کہ ریکارڈ کی درستگی کے لیے یہ مہر بانو قریشی صاحبہ کو گزارش کی جائے کہ بی بی تو اپنے پیو نو پوچھ، آئندہ جب آپ جیل میں ان سے ملنے جائیں تو ان سے یہ بات ضرور پوچھئے گا کہ ایک رضی دادا نامی گستاخ یہ کہتا ہے کہ اگر یہ حرکت ہوئی تھی تو تمہارا باپ کہاں بیٹھا ہوا تھا، یا تو وہ پرچیاں بنانے والوں میں تھا یا پرچیاں پھینکوانے والوں میں تھا۔ افتخار بھائی نے یہ بھی فرمایا کہ جو بھی پرچیاں پھینکی گئی تھیں ان تصاویر کے اوپر مشتمل، ان کے اندر کوئی فحش تصویر نہیں تھی، اس کے اندر ایک تصویر تھی جس میں مرحومہ نصرت بھٹو صاحبہ جو تھیں وہ امریکہ کے ایک صدر کے ساتھ جو تھیں، وہ کیبرے ڈانس جو ہوتا ہے جس میں وہ ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے تو وہ جھومتے ہیں وہ والا، تو اس میں جو تھا وہ مطلب شرعی فاصلہ ہوتا ہے یار درمیان میں، ٹھیک ہے، اگرچہ وہ کوئی اچھی حرکت نہیں ہے، ہمارے کلچر کے اندر تو نہیں ہے۔ اور یہ جو صدر صاحب جو تھے واٹر گیٹ سکینڈل والے صدر تھے اس کے اندر امریکہ کے، تو وہ ظاہر ہے کہ اس زمانے کے اندر تھے 60s کے اندر جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب فورن منسٹر تھے، ٹھیک ہے، ایک بات تو یہ ذہن میں ہو جائے، اور دوسری بات یہ بھی ذہن میں رکھی جائے کہ ایک تو وہ کہ اس وقت ان کے پاس کوئی سرکاری عہدہ مطلب پرائم منسٹر نہیں تھے ذوالفقار علی بھٹو صاحب۔ اچھا دوسری تصویر انہوں نے کہا کہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی بھی کوئی ایسی ویسی تصویر نہیں تھی، اس میں مطلب کہ آج کے دور میں، آج کے سوشل میڈیا کے دور میں جب ہر بچے کے ہاتھ میں موبائل ہے تو اس کے خیال میں تو وہ بڑی ہی باحیا قسم کی تصویر ہوگی جو کہ اس وقت کہ جناب دیکھیں انہوں نے کوئی مختصر کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ اچھا دکھ کی بات یہ ہے کہ ہم نے بھی بچپن میں یہ جو ہی تصاویر، بچپن یا لڑکپن اس وقت کہہ لیں، لڑکپن کے اندر یہ 2 ہی تصاویر دیکھی تھی، لیکن ساتھ میں جو بات تھی نا کہ اصل سودا تو تمہیں پتہ ہی نہیں کیے گا، وہ اصل سودا کبھی تھا ہی نہیں۔ جناب افتخار احمد صاحب نے اس بات کی تصدیق کی کہ ان 2 تصاویر کے علاوہ کوئی تصاویر نہیں تھیں، اور ظاہر ہے کہ جن لوگوں نے یہ حرکت کی تھی وہ کچھ چاج دی حرکت کر سکتے ہوں تو سوشل میڈیا تے یہ حال ہوں۔ آخری بات پہ آپ نے غور کرنا ہے، وہ کوئی کام چاج کا کر سکتے ہوتے تو پروجیکٹ عمران احمد خان نیازی کے اندر ان کے ساتھ یہ ہو رہی ہوتی، یہی 2 تصاویر ان کے ہتھے چڑھی ہوں گی۔ اس زمانے میں فوٹو شاپ نہیں ہوتا تھا، کاپی پیسٹ ہوتا تھا، چیپیاں لگا گئی ہے وہ، تو یہ 2 تصاویر تھیں، دونوں اوریجنل تصاویر تھیں اور دونوں اس طرح پھیلائی گئی تھیں۔ تو سچ جو ہوتا ہے وہ اگلی نسل کو بتا کے مرنا چاہیے۔ سوشل میڈیا کے اوپر اگرچہ اس کا فائدہ کیوں نہیں ہے، پرویل جھوٹ نہیں کرنا، سچ پہ لوگوں نے بلیو نہیں کرنا، لیکن آپ نے اور میں نے مرنے سے پہلے یہ اذان دے کے مرنی ہے۔ بس یہی سوچ کے میں یہ ولاگ لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔